کسی کا بچہ روئے تو سر دکھتا ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے، اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے. یہ فرق ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ماں باپ کا یہ اتنا گہرا اور اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے. تو وہ والدین جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، وہ والدین جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. دیکھیں آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا نوجوان بننا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے نوجوان بننے کے لیے ہمیشہ والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جس پیغمبر کا میں ماننے والا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جوانی اپنی قوم میں گزاری. قوم میں گزارنے کے بعد جب وہ نبی بنے اور انہوں نے اپنی جوانی بطور چیلنج پیش کی، فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک بھرپور عمر، جوانی کی عمر گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ یعنی ان کی جوانی پہ کوئی داغ دھبا نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کو بطور چیلنج پیش کر رہے ہیں. آج کا نوجوان وہ بھی اپنے بارے میں غور کرے، کیا کسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں اپنی جوانی کو پیش کرنے کے قابل ہوں؟ میری جوانی میں کوئی زنا والا دبا، کوئی دوسروں کی عزتوں کو توڑنے والا دبا، کوئی چوری والا دبا، کوئی دوسرے بےہودہ غلط کام کرنے والا دھبا تو نہیں؟ اگر کوئی اس قسم کا دھبا ہے تو جس طرح ان کپڑوں پہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، فوراً ہم اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، توبہ کے صابن سے اس کو صاف کریں اور اپنی سیرت کو اتنا ہی اجلا، اتنا ہی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں جتنی صاف ستھری سیرت، جتنی صاف ستھری جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن کے ہم ماننے والے. اور یہی وہ معاملہ ہے جس کو اس جوانی کے اندر اگر آپ کر لیں گے تو یہ پیغمبروں والا شیوا ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے. در ضعیفی گردے ظالم ایشوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو سارے پرہیزگار ہو جاتے ہیں، وہ تو سارے نیک ہو جاتے ہیں، کتنا ہی بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا تو ہائے اللہ ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. اس لیے اس جوانی کے اندر توبہ کی زندگی اختیار کریں، اس جوانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والی زندگی اختیار کریں، اس جوانی کے اندر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ہدف بنا کر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو ضروری کام ہے وہ کریں. اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اپنا ایمان عقیدہ درست رکھیں، دوسرا تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو برتری ملی تھی؟ برتری ملی تھی یا نہیں؟ کن پہ؟ فرشتوں پہ. اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اب وہ برتری کس بنیاد پر تھی؟ وہ علم کی بنیاد پر تھی. اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. کو چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر کہا فرشتوں سے بتاؤ بھائی. وہ نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام کو علم تھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیے، اور علم کی بنیاد پر پہلے انسان کو برتری ملی تھی. تا قیامت یہی اصول ہے، تا قیامت یہی اصول. آپ نے دائیں بائیں دیکھ لیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر قوموں کو دیکھ لیں، جو انسان یا جو قوم علم کو حاصل کرنے کا بھاری پتھر اسے چومتی ہے، ترقی عروج اسی کا مقدر بنتے ہیں. آج امریکہ جغرافیائی طور پر دنیا کے دوسرے سرے پہ ہے. جس طرح یہ زمین ہو، ادھر ہم ہیں تو ادھر ہے، آپ کے نیچے ہے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا یہاں حکومت کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ علم کی دولت کے ساتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دولت کے ساتھ وہ علم کے زور پر یہاں حکومت کر رہا ہے. اور تاریخ پڑھ لیں، یونان کی، روم کی، ایرانیوں کی، مسلمانوں کی، غلبہ اسی وقت تک رہا ہر اس قوم کے پاس جب تک علم کی دولت ان کے پاس رہی. جب علم کے لیے جو واجبی محنت ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، قومیں چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی سنت جاری ہے. اللہ نے پہلے انسان کو برتری دی تھی تو علم کی بنیاد پر، تا قیامت یہی اصول رہنا ہے. اس لیے ہر انسان، ہر نوجوان اپنے طور پہ تہیا کرے کہ میں نے علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر جو بلند مقام ہے وہ حاصل کرنا. اور ہمیشہ بلند اونچی جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، جتنا رش ہوتا ہے نیچے نیچے ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں جس کے اندر صحیح اسلامی تعلیم بھی ہو، اور دنیا کی جو بھی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف آپ کا طبی میلان ہے، رجحان ہے، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کو حاصل کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں. لیکن نیت کیا کرے کہ اس کے ذریعے میں نے انسانیت کی بھلائی والا انسان بننا ہے، انسانیت کے لیے تباہی پھیلانے والا انسان نہیں بننا. جس طرح آج امریکہ جو ہے وہ اس علم کے زور پر دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے. جب جی چاہتا ہے عراق کے اندر بمباری شروع کر دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے افغانستان کے اندر بمباری شروع کر دیتا ہے،
اور یہ کافر کے ہاتھ میں علم آتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، وہ اس طرح اندھیر مچاتا ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں قوت اور طاقت آتی ہے، مسلمان ہر طرف سلامتی ہی سلامتی بکھیرتا ہے، کیونکہ اس کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام سلامتی کا نام ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان امن کا نام ہے۔ ایمان اور اسلام دونوں سلامتی اور امن مہیا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سلامتی اور امن کی تعلیم جو ہے اس کو آگے پھیلانے والا بنائے، اور اس کے اندر ایسے نوجوان کے طور پہ ہمیں آپ سب کو سامنے لائے کہ لوگ آپ کی جوانی پر رشک کریں کہ دیکھو بھئی یہ نوجوان ہے، لیکن جب چلتا ہے نظریں جھکا کر چلتا ہے۔ اس کی شلوار دیکھیں ٹخنے سے اوپر ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے کام دیکھیں، نیکی والے کاموں میں یہ آگے آگے ہے، اور برائی والے کاموں سے اسی طرح بھاگتا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے۔ جب یہ رویہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی، اللہ آپ کے لیے راہیں آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سارے معاملے آسان فرمائے۔ اور آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرے گا؟ کسی انسان کا آپ کے اوپر ایک دو باتوں کے بارے میں احسان ہوگا، اس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رکھی ہوگی، اور اللہ کی نعمتیں ان کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزاری والا رویہ جو ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، تو آپ جو ہے نا منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اس کی بجائے کہیں آپ گر گئے تھے، آپ کو اس نے اٹھا دیا، چوٹ لگ گئی تھی، اس نے آپ کی مدد کی ہے، اور اس کے بعد جب آپ چلنے کے قابل ہوئے اسے پوچھا نہیں وہ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، اس کی بجائے بھائی جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ شکر گزاری والا رویہ۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، کسی نے سادہ پانی کا گلاس دے دیا، اس شدید پیاس کے اندر پانی پیا، اور اس کے بعد چلتے بنے نہیں کہ بھئی اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی آپ کی مہربانی، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ رویہ جو ہے یہ شکر گزاری والا رویہ ہے، یہ رویہ اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو یہ لوگوں کا معمولی باتوں پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں بھی جناب قاری صاحب اور ان کے ساتھیوں کا اور جامعہ ہاضہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ کی چھٹیاں جو ہیں وہ ضائع ہونے کی بجائے آپ کو بہترین مصرف جو ہے، آپ کو بہترین اس کا استعمال جو ہے اس کا موقع انہوں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششیں قبول فرمائے، اور میرے لیے بھی یہاں انہوں نے جو موقع پیدا کیا اس پر بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جزاہم اللہ فاحسن الجزاء۔